سب سے زیادہ جو پھل پسند تھا وہ انگور تھا، لہذا ذریعہ اقدس تیار کرنے والوں نے انگور کے گچھے امام کی زری پر رکھے ہیں، دیکھیے گا آپ کو سامنے دکھائی دے گا۔ تو یہ چوتھے علی ہیں، پہلے علی کی سنت پر انہیں بھی انگور کھانے کی خواہش ہوئی، روایت کے جملے انگور کا ایک گچھا لایا گیا۔ ابھی مولا تشریف فرما ہے کہ دروازے پہ دستک ہوئی، یا آل محمد، اے آل محمد، اعطونی مما اعطاکم اللہ، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اب یہ سائل کا سوال دیکھیے گا، اعطونی مما اعطاکم اللہ، جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے کچھ مجھے عطا کر دو۔ اب انسان اپنے ظرف کے مطابق مانگتا ہے تو اپنے ظرف کے مطابق ملتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے آپ کو دیا وہ دے دو، ورنہ ساری کائنات کے خزانے اس کے قدموں میں رکھ دیے جائیں۔ جو اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے کچھ مجھے عطا کر دے۔ تو وہ انگوروں کا گچھا امام نے اس کی طرف بڑھا دیا۔ روایت کہتی ہے 3 دن تک ایسا ہوتا رہا، اور یہ کر کے امام نے اپنے جد امیر کی سیرت کو بھی زندہ کیا اور سورہ دہر کی ان آیتوں پہ دوبارہ عمل کر لیا کہ جب اللہ نے فرمایا تھا یہ لوگ خود محروم رہ کر مانگنے والوں کو عطا کیا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اور کیا فقط کھانا بانٹ دیا بات ختم ہو گئی، اتنے ہی پڑوسیوں کے حقوق نہیں۔ ابن شہاب زہری روایت کرتا ہے، برادران کیا بہت بڑا محدث روایت کرتا ہے کہ میں نے ایک روز شدید آندھی زدہ رات میں تیز ہوا کے جھکڑ میں علی ابن حسین کے جو بدن کے اعتبار سے نحیف و لاغر ہے، میں نے انہیں مدینے کی گلی سے تنہائی میں گزرتے دیکھا، پشت پر کوئی بوجھ لادا ہوا ہے۔ تو میں نے آواز دی، اے علی ابن حسین الی این؟ تو جواب دیا، انا مسافرون، اے زہری ہم سفر میں ہیں۔ تو زہری نے عرض کی کہ میں کچھ مدد کر دوں؟ فرمایا نہیں، تو اپنا بوجھ سنبھال۔ کہتا ہے میں لوٹ گیا، اپنے گھر چلا گیا۔ 2 دنوں بعد میں نے علی ابن الحسین کو مدینے میں دیکھا، تو پلٹ کر سوال کیا، اے فرزند رسول، سفر پر جانے والے تھے، مدینے میں کیسے گئے؟ لا حیث تہم، زہری تو غلط سمجھا تھا، ہم مسلسل سفر آخرت پہ ہیں، اور اس سفر میں ہر ایک اپنا بوجھ خود اٹھاتا ہے۔ کبھی امام درہم و دینار مدینے والوں میں حاجت مندوں میں تقسیم کر رہے ہیں رات کی تاریکی میں جا کر، ایسے اندھیرے میں کہ جب ایک ہاتھ دے تو دوسرے کو سجائی نہ دے۔ کبھی امام گندم لے جا رہے ہیں تاکہ غذا کے لیے ضرورت مندوں تک غذا پہنچائی جائے، اور یوں اپنے جد کی سیرت پر بھی عمل کر رہے ہیں اور ہم مومنین کو تعلیم دے رہے ہیں۔ کیا فقط اتنا؟ غذا تقسیم کر دی، درہم و دینار بانٹ دیے، گندم تقسیم کر دی، یہ بات یہاں تک نہیں ہوئی۔ چوتھے امام کا یہ بھی طریقہ تھا۔ اب چوتھے امام کی مجلس ہے نا، توجہ میرے ساتھ ہے، آخری جملے جیسے چاہے سنیے گا، فضائل میں نہیں ہو۔ انہی چوتھے امام کا یہ بھی طریقہ تھا کہ جب لوگوں نے 5ویں امام سے پوچھا کہ آپ کے بابا کی پشت پر یہ زخم کیسے تھے، تو فرمایا کہ مدینے کے جو کنویں ہیں آج بھی یہ حالت ہے، ان میں پانی بہت گہرائی میں ہوا کرتا ہے، لہٰذا میرے بابا کے علاقے میں، محلے میں، ان کے پڑوس میں جو ایسے کمزور افراد بستے تھے، چاہے سن رسیدہ ہونے کی وجہ سے، چاہے بیماری کی وجہ سے، یا چاہے گھر میں کوئی مرد نہ ہونے کی وجہ سے، جو خود کنویں سے پانی کو حاصل نہ کر سکتے تھے، میرے بابا رات کی تاریکی میں مشکیزوں کو گھر گھر کے لے جاتے تھے اور انہیں پانی پلاتے تھے۔ یہ کون پانی پلا رہا ہے مدینے والوں کو؟ یہ کون صفائی کر رہا ہے مدینے والوں کی کہ جب تک زندہ رہا اپنے بابا کی پیاس کو یاد کر کے روتا ہے؟ کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ اپنے بابا کی نسبت اسے سب سے بڑا غم کون سا یاد رہا، تو پیاس سب سے نمایاں نظر آتی ہے۔